ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اس سے مراد وہ ہے جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی مسلمان، یعنی میں اور آپ۔ والذین ہادوا والنصارى، اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی، والصابین اور صابی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے اعمال کیے، فلہم اجر عند ربہم، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی شریعت تھی، تو جن لوگوں نے ان کی قوم میں سے ان کی بات مانی، ان کی کتاب پر ایمان لائے، کتاب پر عمل کیا، وہ بخشے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر، عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے، لبیک کہا، اللہ کا حکم مانا، تقوی کا رستہ اختیار کیا، وہ لوگ جو ہے اسی طرح اور قوموں میں بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ نے یہاں صابئین کا ذکر کیا ہے۔ یہ عراق کے علاقے میں رہنے والے لوگ تھے، ان کا دین بھی دین ابراہیمی پر تھا، اور ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا۔ یعنی یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، یعنی ان کی بھی نسل بگاڑ کا شکار ہو گئی تھی، اس طرح یہ لوگ بھی بگڑ گئے تھے، یعنی زیادہ تر یہ ستارہ پرست تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ کا کوئی حکم آیا ہو جس کے بارے میں اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ تو جو نبی جس وقت آیا اس کی شریعت اس وقت تک قائم تھی۔ اب کیا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کرائیٹیریا نجات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، کہ اب جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک اعمال کرتا رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، اس کی رسالت کا اقرار کیا، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا، یعنی لٹرلی ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کو اٹھا کر جو ہے معلق کر دیا گیا کہ اللہ کا حکم مانو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا، یعنی اللہ کا حکم کلی طور سے مانو، واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس کے میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے اس کے بعد بھی نافرمانی کی، منہ موڑ لیا، یعنی جو وعدہ تم سے لیا گیا تم نے اسے توڑ ڈالا، یعنی پہاڑ ان کے سروں پر رکھ کر ان سے وعدہ لیا گیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم رحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری جو ہے دستگیری نہ کرتی رہتی، تو تمہیں تو بار بار معاف نہ کیا جاتا اور تمہیں بار بار مہلت نہ دی جاتی، تو تم تو اسی وقت تباہ ہو جاتے۔ یعنی کس قدر اللہ نے ان کے ساتھ مہربانیاں فرمائیں، اور ہمارے ساتھ تو ان سے بھی کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ ہم تو ساری زندگی شکر کے سجدے کرتے رہیں، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو ادا نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی ہفتے کے دن میں۔ ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے دن جو ہے کام کاج سے منع کر دیا تھا۔ ہماری عبادت کا دن جمعہ ہے، ہمیں عبادت کے دن کام کاج سے منع نہیں کیا۔ ہاں، جب اذان ہو جائے تو اذان سے جو ہے لے کر اذان نماز کے ختمے تک، یعنی خطبہ اور یہ ساری لازم ہے، اس وقت کہا کہ اپنی کاروبار کو، خرید و فروخت کو، سورہ الجمعہ میں فرمایا کہ چھوڑ دو۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے تم کو کہہ دیا کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر، یعنی ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ بالکل ہوش میں تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ بندر بن گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 3 دن بعد یہ سب مر گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا، اور ان کے لیے بنا دیا، ان کے لیے بین یدیہا، جو ان کے سامنے موجود ہیں، یعنی اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور ایک نصیحت، ایک سبق آموز بات بنا دیا، کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے، اللہ کا احساس کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اس کے بارے میں یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عامیل نامی شخص
قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ شخص کے جسم پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب بنی اسرائیل کی تاریخ میں اگر ہم اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو معجزات کا بہت عمل دخل ملتا ہے۔ یہ بھی انہی معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ گائے کو ذبح کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں اور ان کے جو ذہنوں میں گائے کا تقدس، کیونکہ میں نے پیچھے بتایا تھا نا، ہم نے پڑھا نا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو اس پر بھی تلوار چلائی جائے۔ اور پھر انہیں یہ بھی دکھا دیا گیا کہ ایک مردہ آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی عقیدہ آخرت کا کہ بیس بعد الموت، موت کے بعد زندہ ہونا، قیامت کے دن ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اس کا بھی ایک نقشہ انہیں دنیا میں دکھا دیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو ان کے دلوں میں جو بچڑے کی محبت تھی اور گائے کا تقدس جو تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اس حکم سے کس طرح سے بچ نکلنے کے لیے میخ نکالنے شروع کی اور طرح طرح کے سوال کیے۔ وہ کیسی گائے ہوگی، اس کا کیا رنگ ہوگا، کس طرح کی ہے، کتنی عمر کی ہے۔ بالآخر جب ہر طرف سے ان کا گھیراؤ ہو گیا اور سب چیزیں ان کے سامنے واضح کر دی گئیں، تب انہوں نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بادل نخواستہ اس پر حکم پر عمل کیا۔ فرمایا کہ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کیا کہا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیا آپ یہ ہنسی مذاق کی باتیں کہہ رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی ہنسی مذاق اور تمسخر اڑانا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، اور اللہ کے نبی سے تو یہ بہت دور کی باتیں ہیں۔ وہ دین کے معاملات کے اندر ان چیزوں کو شامل کرے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ قالوا یعنی دین کے معاملے میں کسی بھی طور مزاح کرنا یا اس کا جو ہے نا آگے پروموٹ کرنا ہرگز منع ہے۔ یہ اہل علم کا کام نہیں ہے۔ کن کا کام ہے؟ جاہلین۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا ایسی ہی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہوگی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچیا یعنی نہ جوان ہو، عوان بین جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل چھوٹی ہو بچیا، عوان بین ذالک بڑھاپے اور نوجوانی کے درمیان ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اب انہوں نے کیا کہا کہ ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ یہ خوبیاں اس گائے کی تھی جو ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی۔ اگر پہلے ہی وہ حکم پر عمل کر لیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر لیتے، لیکن اوپر نیچے جب سوال کیے تو پھر ان کا گھیرا بھی تنگ ہوتا چلا گیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، یہ گائے کا معاملہ ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے، یعنی کچھ خلط ملط ہو گیا ہے، گڑمڑ ہو گیا ہے، ہمیں گائے کے تعین میں تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو اور نہ ہی وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سالم ایک رنگ کی ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ تک نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تو ٹھیک بات لایا ہے، اب تو آپ نے ساری بات ہی واضح کر دی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے ہوئے دکھائی نہ دیتے تھے، قریب نہ تھا کہ وہ کچھ ایسا کرتے، لیکن چاروں ناچار انہوں نے ذبح کیا، یعنی پے در پے سوالات سے اب وہ اپنے ہی گھیرے میں آ چکے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے۔
चुनांचा पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह को ज़ाहिर करना था जो कुछ तुम छुपाते थे। अल्लाह ताला फैसला कर चुका था कि जो कुछ तुम छुपा रहे हो उसे निकाल कर रहेगा, वाज़े करके रहेगा। फ़कुल नदरिबूहु बिबादिहा, तो हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक हिस्से से ज़रब लगाओ। इस तरह वो शख्स अल्लाह के हुक्म से थोड़ी देर के लिए ज़िंदा हो गया और उसने अपने कातिल का नाम बता दिया। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, देखो इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करेगा। वो युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, और वो तुम्हें अपनी निशानियाँ बताता है, अपनी कुदरत के नमूने दिखाता है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम लो। अब आगे जो अल्फाज आ रहे हैं बहुत सख्त हैं, लेकिन उनको पढ़ते हुए हमें थोड़ा नज़र रखनी चाहिए, बसीरत से काम लेना चाहिए और अपने अंदर ज़रूर झांकना चाहिए। सुम्म क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअद ज़ालिक, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए सब के बाद। हमारी ज़िंदगियों में ऐसे कई मौक़े आते हैं, हम अल्लाह की कुदरत को करीब से देखते हैं, पहचानते हैं, महसूस करते हैं। तकलीफ़ आती है, कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है, हम बिल्कुल झुक जाते हैं अल्लाह की तरफ। लेकिन जैसे ही हम सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना, मालदार, जो भी हमारे पास क़ुव्वत, क़ाबिलियत, सलाहियत आती है, हम सब कुछ भूल कर पसे पुश डाल देते हैं। ऐसे कि फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए उस सब के बाद, यानी दीन में हीले बहाने लगाने जाने लगे और बहानों से शरीयत के अहकाम से बचने की तावीलें की जाने लगीं। अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की जाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? दिल सख्त हो जाएगा। फ़हिय कल हिजारत या अशद्द क़स्वा, बस अब तो वो पत्थरों की मानंद है, बल्कि सख्ती में उनसे भी ज़्यादा शदीद हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार, और पत्थरों में से तो यकीनन ऐसे भी होते हैं जिनसे चश्मे फूट पड़ते हैं। अगर पत्थर सख्त हैं तो उनमें भी अल्लाह ताला ने कुछ किस्में रखी हुई हैं कि कुछ तो पत्थर ऐसे भी होते हैं जिनसे चश्मे फूट बहते हैं। व इन्ना मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल मा, और इन पत्थरों और चट्टानों में से बेशक ऐसे भी होते हैं जो फट पड़ते हैं, शक़ हो जाते हैं और उनमें से पानी निकल आता है। व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह, और इनमें से यकीनन वो भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। बड़े से बड़ा, कवी से कवी इंसान की ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा ज़रूर आता है वो अल्लाह के आगे झुक जाता है। असल बात यह है कि वो लम्हा गुज़रने के बाद भी, वो मुश्किलात, वो परेशानियाँ, वो तकलीफ़ गुज़रने के बाद भी अल्लाह के आगे हम झुके रहें। चाहे जितनी हमारी ताकत हो, जितनी हमारी क़ुव्वत हो, जितनी अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी हो, हम अल्लाह के हुक्म से तजावुज़ ना करें कि मेरी ज़िंदगी नहीं, अल्लाह की अमानत है। मेरा माल नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। इसमें हक़ है लिस्साइल वल महरूम, अल्लाह ने इसमें दूसरों का हक़ रखा है। मैं उसे अपनी मर्ज़ी से कैसे अपनी ज़ात पर उड़ा सकती हूँ? वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो। यानी दिल की सख्ती की ये कैफियत उस उम्मत के अफराद की बयान की जा रही है कि जिसे कभी अहले आलम पर फजीलत दी गई थी। अन्नी फ़द्दलतकुम अलल आलमीन, तमाम जहानों पर तुम्हें फजीलत दी गई। और इस वक़्त उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने तमाम जो है अक़वाम पर उम्मत वसत करार दिया। पहले नबी आते थे, अब नबी नहीं आएंगे, अब ये उम्मत वसत जो है आगे नबियों का काम करेगी। कितना बड़ा शर्फ है। और हम कहाँ खड़े हैं उस उम्मत पर जो 1400 बरस ऐसे गुजरे कि कोई लम्हा ऐसा ना था कि वहाँ कोई नबी मौजूद ना हो। यानी बनी इसराइल में एक एक वक्त में तीन उनको जो है ना नबी एक एक वक्त में मौजूद होते थे, लेकिन वो अपनी बदअमलियों की वजह से ज़िल्लत में जा गिरी। उनके अकीदे में मिलावट थी, अल्लाह और उसके रसूल की बात में वो मेख निकाल कर अपने आप को बचाने के रास्ते निकालते और अपने आप को जो है जिम्मेदारियों से मुबर्रा कर लेने की जो है ना उनकी एक आदत बन चुकी थी कि क्या करें, दुनिया को भी देखना है, दीन भी करना है, दुनिया भी करनी है। अब लोगों को तो नहीं छोड़ सकते, कहीं भी ये हुक्म नहीं कि लोगों को छोड़ दो। हक़ूक़ अल्लाह ताला ने फरमाया मैं फिर भी माफ़ कर दूंगा, लेकिन हक़ूक़ुल इबाद खुद ही पूरा करके आना काम। लेकिन उसमें यह हरगिज़ नहीं कि कोई हमें म्यूज़िक में बुलाए, कोई हमें अल्लाह की नाफरमानी की महफिल में बुलाए, कोई हमें गैर सुन्नती गैर शरई महफिल में बुलाए
اور ہم چل پڑیں، کیونکہ ہم نے تو رشتہ داری نبھانی ہے۔ اور اس وقت کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دروازہ بند۔ پھر یاد کر لے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ رزق جو ہم نے تم کو دیا، تم کہاں سے اس کے مالک بن بیٹھے؟ وہ رزق جو ہم نے تم کو دیا وہ تم نے ایسے خرچ کر دیا کہ تم نے دروازہ ہی بند کر دیا کہ اللہ اور اس کا رسول اندر نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس برے انجام سے بچائے کہ ہمارے دلوں کی سختی کا یہ موقع اس حال تک ہم نہ پہنچے، اس سے پہلے ہی ہم توبہ کر لیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، جتنا علم، جتنی قابلیت، جتنی صلاحیت، جتنی استطاعت اللہ نے ہمیں دی ہے، سب کی سب ارادے کرے اللہ تیرے رستے میں لگاؤں گی، تیرے حکم کے مطابق جیسا تو چاہے گا ویسی زندگی گزاروں۔ اللہ میں تو نہیں کر سکتی، میں تو صرف بیٹھے بیٹھے ارادہ کر سکتی ہوں، تو میرے لیے آسان کر دے، تیرا وعدہ ہے تو میرے لیے آسان کر دے گا، اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا۔